الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی 4 آیتیں پڑھی۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے، دین سے دوسروں کو گمراہ کرے، راستہ بھٹکائے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ دین کو، قرآن کو مذاق بنائے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز، اہانت آمیز، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ واللہ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کأن لم یسمعھا، گویا ان آیتوں کو وہ سنائی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے کان بہرے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو، ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال انہوں نے انجام دیا، بھلائیاں انہوں نے کی، نیکیاں کی، ان کے لیے تو نعمتوں والی جنت ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر، ترجمے سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ اس میں 2 طبقے کا ذکر ہے۔ ایک وہ طبقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اسے یقین ہے، اور وہ ایمان قبول کر کے ایمان کے تقاضے پہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے وعدے کے مطابق ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی دیں گے، اور وہ اپنے بندے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے پہ کبھی مکرتا نہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے، ان کی زندگی فرما برداری کی گزرتی ہے، ایمان والی گزرتی ہے، نیک اعمال والی، بھلائیوں والے کام میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کے مطابق، چونکہ ان کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے، یقین ہے، وہ بلیو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق انہیں نعمتوں سے بھری جنت عطا کریں گے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، جن کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں، یقین نہیں، آخرت ان کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ وہ دنیا میں غفلت میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ نفس کے پجاری بنے ہوئے، نفس کے غلام بنے ہوئے، جو من میں آتا ہے، جو ان کو اچھا لگتا ہے، جس میں ان کو مزہ آتا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ان کو حلال حرام جائز ناجائز سے کوئی سروکار نہیں، جو من میں آیا، جو مرضی میں آیا وہ کرتے ہیں۔ اسی میں سے ایک گناہ ہے گانا بجانا، اسی میں سے ایک گناہ ہے گانا بجانا۔ یہ گانا بجانا کرتے ہیں، فرمایا دردناک اور پھر اہانت آمیز عذاب کی آپ انہیں خوشخبری دیجیے۔ ایسے لوگ جو غفلت میں ڈالنے والی چیز، آپ مجھے گانا بجانا کس کا ترجمہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لہو الحدیث،
لوگوں نے پوچھا، آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابیوں میں سے 7 بڑے بڑے یعنی مفتی، ان کو کیا کہتے ہیں مفتی، صحابہ میں 7 بڑے مفتی تھے، فتویٰ دینے والے، مسئلہ بتانے والے، صحابہ میں الگ الگ خصوصیات، الگ الگ کمالات کے صحابہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ اور فتوے میں ماہر تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث کیا ہے، یہ کیا ہے، لہو کیا ہے، حدیث کیا ہے، غفلت میں ڈالنے والی چیز سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے مراد گانا بجانا، غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو جو لوگ خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، ان کے لیے دردناک اور ذلت آمیز عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو گانے بجانے کے آلات کو، سامان کو، وہ ڈی جے باجے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا عقیدہ لوگوں میں پھیلے، لوگ ایک اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، لوگوں کے اندر سے شرک، باطل عقیدے، خراب نظریات، رسم بدعات سب ختم ہو کر ایک اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، میں اس لیے آیا ہوں۔ جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا میں اس لیے بھی بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں میں جو گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کو ختم کروں۔ جس گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اپنے بعثت کا مقصد بتایا، اسی پیغمبر کے ماننے والے مسلمان آج گانے بجانے کا ایسے شوقین ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آپ بولیں گے اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے، گانا بجانے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بیچ میں ایسا خیال سب آتا ہے آپ لوگوں کو، کہاں وہ کون سا ایک ٹاپک پہ چل رہے گا اچانک ادھر پلٹی مارے، کیا ہے؟ ایسے ہی پلٹی نہیں مارتے ہم لوگ، ایسے ہی پلٹی نہیں مارتے، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، اس کی بھی ایک وجہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ آج مسلمانوں کا جو فنکشن ہوتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، ان کو تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک گانا بجانا۔ کیسے مسلمان ہیں یار؟ شرم نہیں آتی ہم کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے؟ یا تو بول دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر کرو نا جو مرضی ہے کرو، اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، میری بات بہت کڑوی لگے گی آپ کو، کیا کرنے کا، کڑوی لگے تو اپنے مزاج، اپنے خیالات کو درست کر لیں۔ ابھی گزشتہ بار نکاح مسجد میں ماشاءاللہ نکاح مسجد میں ہوا، سنت طریقے کے مطابق، اس میں بھی سنت نہیں، انہوں آنے سے پہلے وہ کیا بولتے ہو، وہ کیمرہ ویڈیوگرافر موجود باقاعدہ نصب کر کے۔ ہمارے مسجد میں ایک صاحب نے پوچھا اس طرح رکھ کر کے تمہارا لائیو چلائیں گے کیا بول کے، اجازت نہیں دیے۔ سوچو جب دین کی بات کے لیے آپ کو اتنا احتیاط ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ تماشا کرنے کے لیے، چلو پھر بھی نماز ہوئی، نکاح ہوا، کیا سمجھنا سنت طریقے، مسجد میں نکاح ہوا بولے تو کیسا رہے گا ان کا؟ جسٹ مسجد کے سامنے، ادھر ادھر نہیں، مسجد کے ایک دم سامنے، سمجھ رہے؟ ہال نہیں، ایک گھر۔ بعض لوگ اپنا بڑا بڑا بنگلہ کرایہ پہ دیتے ہیں، کن کو؟ شادی بیاہ کرنے والوں کو، 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ، اس میں بھی ایک اچھا کرایہ نکل جاتا ہے۔ وہ مہینہ سب دیتے نہیں، 1 دن 2 دن میں چنو پورے سال کا انکم کر لیتے ہیں۔ مسجد کے جسٹ سامنے، جب ہم مسجد سے باہر آئے، وہ اتفاق سے ٹریفک جام ہو گیا تھا، میں نام کس کا بھی نہیں لے رہا ہوں، بعد میں بولنا نہیں، ان کو بلانا نہیں رہے، بالکل مت بلاؤ، ہم کو کہیں کو بلاتے آپ؟ ہم کو جو کوئی بلاتا ہے تو ہم کو ٹینشن آتا ہے، تو ہم کو کیسا بھی ٹائم ایڈجسٹ کرنا، ایسا مت سمجھو ہم بیکار ہیں، ہم کو ٹینشن آتا ہے، سچی بات۔ اب جانا نہ نہیں گئے تو بھیجا دیں گا نا،
ان کو غم ہوگا نا, ہاں ایسا سب سوچنا پڑتا ہے. ملازم ہی جاتے ہیں, شوق میں نہیں جاتے. وہ بھی مسجد میں نکاح بولا تو ہم شوق سے جاتے ہیں, مسجد ہے. جو لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں ان کو ہاں ابھارنا چاہیے, آپ اچھا کام کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے مسجد میں نکاح ہو تو لوگ زیادہ جمتے نہیں, ہال میں بھی جمتے نہیں, کھانے کے ٹائم میں جمتے. خیر, تو جسٹ مسجد کے سامنے. میں سوچا اب آواز آ رہی ہے نا گانے کی, اب یہ ٹریفک میں بس وغیرہ ہے, یہ بس کے اندر کیا آواز رہیں گا. گاڑی لیا چلا کے یوں گئے, بس چلی گئی, آواز وہیں سے جا رہی ہے. وہ کہاں سے؟ وہ یہیں سے جہاں پہ یہ فنکشن ہے. ادھر اللہ سے دعا بھی مانگی, اللہ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع اللہ بینکما فی خیر. دعا. اور اس کے ایک دم اپوزٹ سامنے اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں یہ گانا بجانا کتنا خراب عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع في القلب او كما قال علیہ السلام. گانا بجانا سننا, گانا ایک سننا ہے, ایک گانا ہے, دو گانا ایک گانا سننا. تو گانا بجانا فرمایا یہ کیا کرتا ہے, دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق کا مطلب سمجھتے ہیں نا, اندر ایک باہر ہے. باہر ایمان کا دعویٰ, بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع اللہ بینکما فی خیر, یا اللہ برکت دے زبان سے. اور وہی دعا کرنے والے, کرانے والے, لینے والے ایک دم اپوزٹ میں جا کر کیا کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو ایمان والے کا نہیں. کسی بھی مولوی سے پوچھ لو, ہاں بعض ایسے بھی نکلے ہیں ابھی, اس کو بھی جائز قرار دینے کے چکر میں, گانا بجانے کو بھی جائز قرار دینے کے چکر میں ہے. اب سوچو نا, اب اس سے پہلے میں مفتی عبدالرشید صاحب لدھیانوی صاحب کا وہ واقعہ بیان کیا تھا نا میں آپ کے سامنے. لوگ کیا کر رہے ہیں, ایک گھر میں گئے بولتے, اب بولنا نہیں, وہ بار بار وہ بات تازہ کرنے کے لیے آپ کو, گھر میں گئے تو تغرا بھی لگا ہوا ہے, اس میں آیت الکرسی, قل واللہ احد, لا الہ الا اللہ, وہ فلاں, اور ادھر تصویر بھی لگی ہوئی. تو انہوں کیا پوچھے گھر والے کو, کیا تمہارا پہلے کشتی کرانے کا مشغلہ تھا کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ رحمت لینا چاہ رہے اور دوسری طرف آپ تصویر رکھ کر کے لعنت والے کام کر رہے ہیں. جس گھر میں تصویر ہو, کتا ہو, اس میں فرشتے نہیں آتے, پھر کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے. آج ہم کو شکایت ہے, گھر میں حالات برابر نہیں, بیوی دیکھے تو شوہر سے ناراض ہے, شوہر دیکھے تو بیوی سے ناراض ہے, بچے دیکھے تو ماں باپ کی نہیں مانتے, ماں باپ دیکھے تو بچوں سے تنگ ہیں. کیا ہے یہ, کیوں ہے؟ گھروں کا ماحول ہم نے ایسا بنا لیا ہے. یہ گھروں میں آج اگر آواز آتی ہے گانے کی آواز, اس کے بغیر تو ہماری خوشی مکمل نہیں ہوتی. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سال میں کتنے دن خوشی دیے؟ 2 دن خوشی کے دیے, عید الفطر, عید الاضحیٰ. یہ اجتماعی خوشی ہے. اب پرائیویٹلی پرسنلی خوشی آتے جاتے, جب بچہ پیدا ہوا خوش ہو رہے, وہ الگ مسئلہ ہے. اجتماعی قومیت, ساری قوم کو, ساری امت کو اللہ نے 2 عید کے دن دیے. اس دن ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ سچ بولو کتنی پڑھتے؟ 6 نمازیں پڑھتے ہیں, فجر بھی, ظہر عصر مغرب عشاء بھی, اور ساتھ میں بیچ میں 2 رکعت عید الفطر, عید الاضحیٰ ایکسٹرا. تو ہمیں اشارہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جب کبھی تمہیں خوشی ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے لیے شکریہ کا نماز پڑھنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو جی میں تم کو یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. جس کو اللہ یاد کریں اس کے گھر میں کتنا سکون ہوگا. نہیں جس کو اللہ یاد کریں. قرآن ہے جی, قرآن سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. واشکروا لی, میرا شکریہ ادا کرو میرے بندوں, میری ناشکری نہ کرو. یہ خوشی کا موقع ہے, اللہ نے دیا ہے یہ خوشی کا موقع. ایسے ٹائم پہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یاد کرنا چاہیے.
میری فرما برداری کرنی چاہیے, میرے شکریہ میں تم کیا کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اچھا عمل جو مجھے پسند. کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر اب بتاؤ, جس گھر میں اس طرح کا ماحول ہوگا, شیطانی آلات ہوں گے, تو پھر وہاں ظاہر سی بات ہے رحمت نہیں آتی, ملائکہ فرشتے نہیں آتے وہاں. ہاں عذاب دینے والے فرشتے وہ الگ مسئلہ ہے. اسرائیل علیہ السلام ہے نا, لوگ سچ بولے گا اچھا سنا فرشتے نہیں آئے تو میں موت سے بچوں گا بول کے. ہاں موت کا فرشتہ تمہیں کوئی سے خبر کھڈے میں جا کر رہے تو بھی انہیں پکڑتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی رہو موت کا فرشتہ, گرچہ تم قلعوں میں محفوظ, جہاں سے ایک کرن بھی سورج کی اندر نہیں جا رہی, ایک ذرا برابر بھی گیس اندر نہیں آ رہا, ہوا اندر نہیں آ رہی, ایسے قلعوں میں تم مضبوط قلعوں میں بند بھی رہو نا, وہاں پر بھی موت آئے گی. وہ الگ مسئلہ ہے, وہ تو آئے گی. رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اس گھر میں جس گھر میں گانا بجانا. ہم نے پہلے لوگوں سے سنا ہے, ہم نے تو ویسا ماحول دیکھا نہیں, سنا ہے اللہ والوں سے کہ پہلے مسلمانوں کے گھروں سے جب گزرا جاتا تھا تو گھروں سے صبح صبح قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں. قرآن کی آوازیں عورتیں پڑھتی ہیں. اب اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ اتنے آگے, اتنے نالج والے ہیں, ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی, ایک مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا, زور سے رکھا ہے گانا, گلی میں جا رہا ہوں میں, زور سے رکھا ہے. میں بولا بھائی جان پہچان کا کیا ہے یار, یہ تو تم سن رہے, دوسرا سنا بھی رہے, یار تم گناہ کر رہے, پھر گناہ دوسروں کو کرا بھی رہے, اچھا نہیں نا, اب بند کرو یا پھر تم خود سنو نا. تم کوئی سنے بغیر تمہارا کوئی ہضمش نہیں ہوتا کھانا, ٹھیک ہے تم سنو نا, دوسروں کو سناتے. بولے یہ کیا ہے, وضو اور نماز پڑھے تو وہ گناہ معاف نا, وہ کیا ہے, وہ سب کیا ہے. دیکھا نا کتنا ہلکا لے لیا, وضو نماز پڑھے تو گناہ معاف. حدیث میں ہے وضو بنائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں, نماز پڑھے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے نالج والے نہیں ہمارے نوجوان. یہ آج کے مسلمانوں کے حالات ہیں, جن کو گناہ کا کام سے روکا جاتا ہے تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا, یا سمجھا جاتا ہے تو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں, بہت ہلکا, وہ ہلکا سمجھنے والا. کچھ لوگ تو نہیں, کچھ لوگ تو اتنا آگے بڑھ گئے, اتنا آگے بڑھ گئے, وہ بھی انتظار میں رہتے, مولوی ملا جانے دو بول کے. جیسے گئے اسٹیج میں کسی فنکار کو, کسی سنگر کو بلا کر کے گانا, انہیں بھی اسے کیا پیسہ ملتا ہے, حرام کا پیسہ میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے باقاعدہ لکھا ہے, گانے بجانے کے آلات کو بیچنا, خریدنا حرام ہے. اسی طرح سنگر کو آپ کرائے پہ بلا کر کے اس سے سنگنگ کرانا, گانے سنوانا حرام ہے. دینا بھی حرام ہے, اس کا لینا بھی حرام ہے. اب ایسا آدمی آپ کو دعوت دے گا تو آپ کے لیے حلال رہے گا, حرام کا کمانے والا. گانا سنوانے والے بھی مسلمان, گانا سنانے والا بھی مسلمان. اور اس کو بہت بڑا, ہم لوگ بہت آگے بڑھ گئے, ہم لوگ ایڈوانس ہیں, ہم لوگ ترقی یافتہ ہیں, ہم بہت ایسا سمجھتے ہیں. جو اس کو حرام سمجھتے ہیں نا, ان کو بیکورڈ پرانے زمانے کا آدمی مولوی ملا سمجھتے ہیں. مولوی ملا بولے تو اس زمانے کا سب سے بڑا گالی, سمجھ. کیسے مسلمان ہیں یار. مسلمانوں کے اسکولز, بچوں کو پروگرام, فنکشن میں, سمجھ رہے, فنکشنوں میں, پروگراموں میں, اینوئل ڈے لاسٹ سال میں ہوتا ہے نا, وہ لاسٹ سال بولنے کا, وہ بیچ سال میں آ جاتا ہے کبھی کبھی. لاسٹ سال ہونے کا کب, مارچ مہینے میں, ان لوگوں کا دسمبر میں شروع ہوتا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیچر ہوتی ہے, گانے سکھانے والے بھی, ڈانس کرانے کے. کون سے اسکول, کرسچنوں کے, غیروں کے نہیں, کھڑ کے موتنے والے کے اسکول نہیں. جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تعلیم گاہ بنائے ہیں تاکہ ہمارے مسلمان دوسرے جگہ جا کر کے ہم لوگ, تو تم لوگ کیا دے رہے اپنے بچوں کو تربیت. ایک صاحب تو اپنے بچے کو, اب دیکھو نا, یہ بچوں کے ماں باپ روک سکتے کہ نہیں, روک سکتے نہیں روکتے. ایک تو باپ 5 وقت نماز پڑھنے والا باپ, یہ ایسا ویسا نہیں, وہ اپنے بچوں کو کیا سمجھاتا ہے معلوم, ادندل چریا مکہ کنگ ادندل بلے پنا کو تیرا. ہاں سمجھ رہے,
ابھی بچپنا ہے، بچپن میں جو کچھ کرتے ہیں نا وہ کھیل کود کے جیسا ہے، بڑے ہونے کے بعد ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح ہے کیا؟ سچ بولے بات برا۔ ایسا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال ہوتے نماز پڑھاؤ ہمارے بچوں کو، کیوں بولا؟ کیونکہ بالغ ہونے کے بعد نا نماز فرض ہوتا ہے۔ 7 سال سے مطلب کیا ہے؟ بچپن سے ان کی ترغیب، ان کو اچھی تربیت دو یار۔ کپڑے کیسے پہننا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، ایک بچے کو اٹھا کر کے پوچھو، خالی سر سنتے ہی بولتا ہے یہ فلاں فلم کا گانا یہ فلاں ایکٹر گایا، سو اس کا گانے والا کوئی وہ فلاں ہے، وہ عورت گانے والی یہ ہے، ایکٹر فلاں ہے، بچہ بتا دے گا۔ وہی تاریخ کے بارے میں اس بچے سے پوچھو، سب سے بڑے خلیفہ کون ہے، سب سے پہلے خلیفہ کون ہے، تاریخ کے بارے میں ذرا پوچھو۔ کچھ نہیں آتا ہمارے بچوں کو، تاریخ چھوڑو، کلمہ برابر پڑھنے نہیں آتا ہمارے بڑوں کو، لیکن گانا برابر سے بولیں گے، اس میں باقاعدہ وہ کیا بولتے ہیں نا ایک دوسرے کو سنانے کو، نہیں بولتا میں، ایک گانا لاسٹ حرف آیا وہاں سے تو گا، انہیں ایک گانا گاتے اس کے بعد انتاشری آیا، دیکھو جلدی آ گیا اچھی بات جلدی آتی نہیں، یاد ایسے سب باتیں جلدی آ جاتی ہے۔ انتاشری مسلمانوں کا انتاشری، بچوں کو بڑوں کو کلمہ برابر پڑھنے نہیں آتا، قرآن برابر پڑھنے نہیں آتا، قرآن کا شوق، قرآن اللہ کی وحی ہے، وہی گانا بجانا کس کی؟ یہ منتر ہے شیطان کا۔ آپ بولیں گے یہ کہاں سے لائے؟ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ شیطان کو خطاب کر کے کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ بِصَوْتِكَ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، پوچھ لینا یہ الفاظ قرآن میں ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے شیطان تو اپنے آواز سے جتنا تیرے سے طاقت، جتنا تیرے بس میں ہے اتنا تو اپنی طاقت خرچ کر کے جس کو چاہے تو ابھار لے، ابھار اپنے صوت، اپنے آواز سے۔ اس صوتک، یہ صوت کا معنی آواز، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے نیچے لکھا ہے اس سے مراد گانا۔ شیطان کی آواز بولے تو گانا، معلوم ہوا گانا شیطان کا منتر ہے، شیطان کا منتر ہے۔ جہاں شیطان کا منتر ہوگا جس گھر میں یا جس دل میں، تو وہاں اللہ کی وحی آئے گی۔ قرآن اللہ کی آواز ہے، اللہ کا کلام ہے، اور گانا کس کی آواز ہے؟ کتنا ڈفرنس ہے دیکھو نا جی، کتنا ڈفرنس ہے۔ اللہ کی وحی، اللہ کی آواز پسند نہیں۔ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے کار چلاتے ہیں، اس میں بھی رکھیں گے تو کس کو رکھیں گے؟ گانے کو رکھیں گے۔ ڈرائیونگ ہوتا نہیں، ڈرائیونگ ہو، بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی یہ روح کی غذا ہے، کس کی؟ مشرک، اللہ کا باغی، کافر، اس کے لیے غذا ہے۔ جیسے خنزیر، کتنے کے لوگوں کی غذا ہے خنزیر، سور، کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ کبھی پیٹ میں درد ہوا، کبھی خنزیر بن گئے، کیا ہو کھاتے؟ کھانے والے کتا، بلی، چوہا، سانپ، مینڈک، کیا کیا کھاتے ہیں؟ ہاں، یہ سب غذا کس کی ہے؟ کس کی غذا ہے؟ اللہ کے باغیوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی ہو سکتی ہے، مومنوں کی غذا نہیں ہے۔ وہ مومنوں کی غذا نہیں ہے۔ مومنوں کی کیا غذا ہے سب آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی گانا بجانا یہ بھی غذا ہے، لیکن مومنوں کے لیے نہیں، یہ کافروں مشرکوں کے لیے۔ میں آپ کو شان نزول سناتا ہوں۔ یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کس موقع پہ، میں اس کو بھی بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، آپ کے بے شمار دشمن تھے۔ ہاں میرے بھائی کبھی پڑھو، ہمارے نبی کو کبھی بھی ہے نا چین سے رہنے نہیں دیتے تھے، بار بار تکلیف دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، یہ لوگ مارتے تھے، گالی دیتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ نضر ابن حارث رسول اللہ کے دشمنوں سے بڑا، دشمنوں میں بہت بڑا دشمن تھا۔ جب کوئی بھی رسول اللہ کی طرف ذرا مائل ہوتا تھا، آپ کی باتیں ذرا سنیں گے، اسلام کی طرف ذرا مائل ہوتا تھا، اسلام اس کو اچھا لگتا تھا، اس کو دل میں آتا تھا کہ میں مسلمان بن جاؤں، فوراً یہ نضر ابن حارث اس کے پاس جاتا تھا، اس کو اپنے لیے اپنی طرف دعوت دیتا تھا، میرے گھر کو آؤ، کھانے کا دعوت ہے، آؤ، بلاتا تھا، گھر میں کھانا پکانا سب کر کے اس کو کھلاتا پلاتا تھا، اور اپنی ایک لونڈی تھی، لونڈی سمجھ، غلام میل کو بولتے ہیں، فیمیل کو لونڈی بولتے ہیں۔ لونڈی وہ گانا بجانے والی، ڈانس کرنے والی، اس کو کیا بولتا ہے؟
اب کیا گا گا یہ گاتی تھی. یہ کیا کرتا؟ کھانے جس کو دعوت دے کے کھلایا پلایا نا, یہ گانا سنانے کے بعد اس کو بولتا اب تم ہی بتاؤ محمد کا قرآن اچھا ہے گی اس کا گانا اچھا ہے؟ یہ اچھا ہے نا؟ ہاں, کتنا مزہ آتا نہیں. اس طرح سے یہ کیا کرتا تھا لوگوں کو, یہ لیضل عن سبیل اللہ. لوگوں میں بعض وہ ہیں جو غفلت والی چیزوں کو کیا کرتے ہیں, خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے, دین سے, قرآن سے دور کریں. اسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. تو یہ کافر کے بارے میں نازل ہوئی, مسلمان کے بارے میں نہیں. اگر کوئی مسلمان گانے بجانے کو پسند کرتا ہے تو سوچو نا میرے بھائیوں, سوچو یہ اصل میں کس کی تحریک ہے؟ کس نے شروع کیا گانا؟ اللہ کے دشمنوں نے, رسول اللہ کے دشمنوں نے. آج بھی اللہ کے دشمنوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ, اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے. ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنا بڑا پلان ہے ان لوگوں کا کہ ہم کو بے حیا بنانے کے لیے, ہم کو کیا بے ایمان بنانے کے لیے, ہمارے دل سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے ان کی یہ سازش ہے. لیکن افسوس ہم اس پر فخر کرتے ہیں. اب اگر کسی کا گھر دیوار کے اتنا بڑا LCD, اب دیوار جتنا بڑا ہے نا اتنا بڑا LCD, اس کے بغیر اسے ساج نہیں, اس میں ساج نہیں, اس میں زینت نہیں, اس میں خوبصورتی نہیں. کہاں ہم لوگوں کے گھر کی زینت اللہ کا قرآن تھا, نماز روزہ, قرآن تلاوت. اب گھر کی زینتیں کیا کیا بن گئی ہیں. اسی لیے آج انٹیریئر بھی اچھا ہے, AC بھی ہے, سب کچھ ہے, سکون نہیں. سکون نہیں کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہے مسلمانوں, یاد رکھنا دلوں کا اطمینان, سکون, چین اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو, سکون ملے گا, بلا بدتر دور ہو جائے گا. نہیں تو پھر یہ چھوڑنے والا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا, لوگ صبح ہے نا خنزیر اور بندر بن جائیں گے. کیا مجھے خنزیر اور بندر بن جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ہمارے آپ کی امت میں سے مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے جو صبح خنزیر اور بندر بنائے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت کے ہی کچھ لوگ صبح میں کیا ہو جائیں گے؟ خنزیر اور بندر بن جائیں گے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں شرابیں پئیں گے, گانا بجانا کریں گے, صبح میں خنزیر اور بندر بن کر اٹھائے جائیں گے. مفسرین نے, محدثین نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا, ایک دم قیامت جب قریب ہونا ایسے حالات آئیں گے. ابھی نہیں ہو رہا ہے, ابھی سنتے ہوئے بولیں کہاں میں کتنا گایا رے, ابھی تک خنزیر بنا نہیں, میں بندر بنا نہیں. اب بولیں گے قیامت کے قریب ایسا ہوگا, ایک مطلب سمجھ رہے. دوسرا مطلب ہے قیامت کے قریب نہیں, آلریڈی ابھی ہو رہا ہے, خنزیر بھی بندر بنائے جا رہے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی خنزیر, سور اور پھر بندر, ان کی خصلتیں انسان کے اندر آ جائیں گی. نہیں سمجھ رہے؟ ادھر گانا گا رہے ہیں, ادھر گانا سن رہے ہیں, صبح میں خنزیر اور بندر بن کے اٹھائے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی انسان کی شکل ہے, طبیعت, عادت, خصلت, تہذیب, ثقافت سب خنزیروں جیسی. خنزیر بولے تو معلوم ہے سور کو بولتے ہیں, پگ کو بولتے ہیں, اور جانوروں میں سب سے بے غیرت, بے حیا جانور اگر کوئی ہے تو وہ خنزیر ہے. اب دیکھو نا ہماری بچیاں, ہمارے وہ نوجوان جن کی عادت ہے گانے سننے کی, گانا گانے کی, یا اس میں ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے, ویسے لوگوں کو آپ دیکھو نا بے حیا, ان کے اندر حیا نہیں, شرم نہیں ہوتی. ان کو اگر گناہوں سے روکے گے تو غصہ آتا ہے, حیا شرم نہیں. وہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے بھی نہیں, گناہ پر وہ کیا رہتے ہیں, اسے کیا بولتے ہیں, لڑکیاں ہو لڑکے ہو. اسی طرح بندر نہیں بنتے لیکن عادت بندروں والی. بندر کی عادت, سب سے بڑی عادت کیا معلوم؟ نقل اتارنے کی. بندر ہے نا, نقل اتارنے میں بہت. بندر کو تمہیں یوں کرو وہ بھی یوں کرتا ہے, یوں کرو وہ بھی یوں کرتا ہے. جیسے کیا تمہیں کرے گا پوچھو کو؟ تو بندر کی عادت ہوتی ہے. جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہوں ہمارے کو بتاتے تو ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا بولتے ہیں کر رہے نقل اتارنے کا. آج ہم کو نبی کی نقل اتارنا, صحابہ کی نقل اتارنا پسند نہیں, کیونکہ گھنا ہے نا.
یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غیروں کے طور طریقے ان کی نقل اتارنے میں. دیکھو نا بعض نوجوانوں کو دیکھو, آج دیکھے تو فلاں ایکٹر کے جیسا تھا, دوسرے ہفتے میں دیکھے تو کوئی دوسرا ایکٹر کے جیسا. جیسے جیسے فلمیں آتی ہیں نا وہ حساب سے وہ نقل اتارتے رہتا ہے. سارا خالی بال کچھ دیکھو, بال کو ہے نا, ہمارے نوجوانوں کو بالوں کو دیکھو, کبھی کون سے اسٹائل کا بال رکھتا ہے, کبھی کون سے اسٹائل کا بال رکھتا ہے, کبھی کون سے اسٹائل کا پینٹ پہنتا ہے, کبھی کون سے اسٹائل کا یہ کیا ہے؟ کس کی نقل اتار رہے ہیں ہم؟ لڑکیوں کو دیکھو, آپ لڑکوں کو دیکھو, نقل اتارنے میں ایک دم ماہر. اب تو اللہ حفاظت فرمائے, 2014 کے بعد تو ہماری اس ملک کے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہوئی. کس معاملے میں معلوم؟ ایمان اور دین کے معاملے میں. اتنا گر گئے ہم لوگ, اتنا گر گئے. اب تو غیروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی پرسوں ایک ویڈیو ہے, مسلمان عورتیں راکھی باندھ رہی ہیں غیر مردوں کے ہاتھ میں, اور مسلمان مرد, اس میں داڑھی ٹوپی والا بھی ہے, مسلمان مرد غیروں کی عورتوں سے راکھی بندھوا رہے ہیں. ان کے فنکشن ہوتے ہیں, ان کے تہوار ہوتے ہیں, ان کا کیا مٹی سب ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ بہت سوہار دیتے ہیں. کیا اس کا نام کیا دیتے ہیں ہم لوگ؟ سوہارد. اتنے گر گئے, اتنی نقل, اتنا ان کے جیسا بننے کی فکر. یہ سب کس سے وجہ ہوتا ہے؟ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو کہ ہم لوگوں کو ہمارا خوشی کا موقع ہو, کون سا موقع ہو, بغیر گانے کے, بغیر بجانے کے, بغیر اس کے نہ تو نکاح ہوتا ہے ہمارا, نہ نکاح مکمل ہوتا ہے, نہ خوشی مکمل ہوتا ہے. سچ بولو, 100 میں 90% لوگ ایسے نہیں ہے کیا؟ کون سا نکاح ہے, کون سی شادی ہے ایسے جس میں کسی نے کیا کیا ہو؟ گانا نہیں بجایا ہو. بہت مشکل سے آپ کو ایسے گھرانے ملیں گے, ایسے شادیاں ملیں گی. سب کی عادت ایسی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. وہ سمجھتے ہیں ایسا, پتہ نہیں کس کے دباؤ میں آ کر اس طرح سے کر رہے ہیں, پتہ نہیں. لیکن دباؤ ہوا کچھ نہیں ہے, مزہ, ہم لوگ اس میں مزہ آتا ہے. وہی ذرا قرآن کی تلاوت سنیں گے, قرآن کی تلاوت ذرا ہم کریں گے, نہیں شوق نہیں, مزہ آتا نہیں, مر گیا ہے شاید ہمارا دل. مزہ آنا بولے تو اب دیکھو, ایک بخار والا ہوتا ہے نا, بخار والا, اس سے بریانی میں مزہ آتا نہیں. اصل میں ذوق چینج ہوا تو ہے نا آدمی کو, پھر کس میں مزہ آتا نہیں. ذوق باقی رکھنا, ایمانی ذوق, دین کا ذوق, اسلام کا ذوق, رسول اللہ کی سنتوں کا ذوق دل میں ہے تو پھر اللہ کی قسم اسے قرآن سنتے ہوئے مزہ آئے گا, قرآن پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا. اسے پھر گانا سنتے مزہ نہیں آئے گا. وہ تو ایسا سوچے گا یا اللہ سب کچھ گوارا. یہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں گانا سنتے تھے کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کے ان کے کان میں ڈالا جائے گا. ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ اگر برداشت کر سکتا ہے خوب گانا سنیں, خوب گانا گائیں. بعض لوگ ایسا رنگ ٹون رکھتے ہیں موبائلوں میں, اللہ حفاظ. ان کے موبائل اگر چیک کریں گے نا, کسی کا چیک کرنے کا ہم کو ادھیکار نہیں. ابھی پرسوں نہ بولے تو میں جاسوسی کرنے کو بول کو, بالکل بالکل, لیکن مرنے کے بعد تو جاسوسی کرنا پڑے گا. مرتا ہے نا آدمی, اس کے بعد چیک کرنا پڑتا ہے, بیوی کو چیک کرنا پڑتا ہے, بچوں کو چیک کرنا, تب پتہ چلتا ہے ہمارے دل اور دماغ میں کیا تھا. وہ پورا کہاں ہے؟ ہمارے موبائل میں. تو سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. وہی اگر کوئی گانا سنتا نہیں بلکہ قرآن سنتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں مشک کے ٹیلوں پر بٹھا کر کے اس کے بارے میں کہا جائے گا. فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے ان کو میرے تحمید اور تسبیح کی آواز سنا. اتنی سریلی, اتنی پیاری آواز ہوگی, کبھی کسی نے اتنی اچھی پیاری آواز نہیں سنی ہوگی. یہ آواز صرف ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں گانے کی آواز کبھی نہیں سنی. کبھی خود سے ویسا جاتے ہوئے چلتے ہوئے بھی سنا ہی دیتا ہے, وہ خود سے ہم نہیں سنتے, وہ کانوں میں ٹکرا جاتی ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. ہم خود سے سننا گانا اچھی بات نہیں. یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے, اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ بے ایمانوں جیسا, غیروں جیسا طور طریقہ پسند کرتا ہے, پھر ان کی نقل اتارتا ہے, پھر ان کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے, پھر تو وہ سب کچھ بول لیتا ہے. اللہ حفاظ, نہیں بولنا چاہیے. ابھی پرسوں ایک ہی آیا, بچے کو بولا جا رہا ہے بول, وہ کیا بول, میں بولتا نہیں, آپ سب سمجھتے ہیں, اچھا نہیں لگتا میرے کو, سمجھ رہے. وہ نہیں بولتا بچہ, ماں بولتی ہے. ہاں تو سوچو نا, ایسی ماں بچے کی کیا تربیت کرے گی. وہ تو بچہ ماشاءاللہ زبردست نکل گیا, 4-5 سال کا بچہ ہے, وہ مانا نہیں, وہ کفر یا کلمہ بولنے کے لیے وہ مانا نہیں, اس کی ماں مان گئی. کیسی ماں ہے, اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیتے. اگر ہم میں سے یہاں کوئی بھی اسکولوں کا ذمہ دار ہے, میری گزارش ہے اللہ کے واسطے اسکولوں میں ایسا پروگرام مت رکھو. یا
ایک تو کرایہ پہ بلا کر کے اس کو باقاعدہ مہینہ تنخواہ بھی دیتے ہیں بھائی، تنخواہ بھی دیتے ہیں اس کو، ڈانس کرانے والے کو بھی، اور کیا گانا. اور یہ جو بچوں کے ماں باپ کیسے اللہ عقل دے، سلامتی کی عقل والا ایمان دے ان کو، کہ ایسی تربیت مت کرو بھائی بچوں کو. بچپن سے آپ ایسا سکھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ امید لگاتے ہیں یہ بڑے ہونے کے بعد گانے سے محبت نہیں کریں گے. اچھا نہیں ہے. یہ میرے ساتھ ہوا سو واقعہ ہے جو میں نے میرے ایکسپیرینس سے میں تھا. مسلمانوں کے اسکولوں کا حال، میرے بچے بھی مسلمان اسکول میں ہی جاتے ہیں. تو خیر جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہیں، ہمارے دل میں ایک بات آئی کہ سنا تو یہ اچھا نہیں لگا میرے کو، تو میں آپ کے سامنے بات رکھا کہ آپ خود سوچو ہم کو گانا بجانا چاہیے یا قرآن کریم پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اپنے ایمان کو بنانا چاہیے. بہت فتنے والا زمانہ ہے بھائی. ہاں پتہ نہیں ہم ایمان پہ ہے تو ہمارے بچے ایمان پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرنے والے بنے. آج ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ توہین کرتے ہیں. پجاری توہین کرتا ہے، کوئی یہودی توہین کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے. ہم اس پر بہت غصے میں آتے ہیں. ہم صبح و شام انسلٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا کر کے، نبی کی شریعت کو توڑ کر کے، آپ کے سنتوں کو توڑ کر کے. اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. کیسے مسلمان ہیں؟ جب ہم کوئی غیر بولتا ہے تو غصہ آتا ہے، تو پھر ہم جو کر رہے ہیں اچھا ہے کیا؟ ہمارے نبی بولتے ہیں میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، ہم اپنے گھروں میں اس کو سجا رہے ہیں. اللہ یہ ہمیں عقل سلیم دے، ایمان والی زندگی دے، ایمان والا ذہن دے، اور ایمان والی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.